بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے فیضان تجوید کے سبق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم مدات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے شروع میں مد کی دو قسمیں پڑھی، ایک مد اصلی، دوسری مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی قسم پڑھی سبب کے اعتبار سے، کہ اگر اس کا سبب حمزہ ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ اگر اس کا سبب سکون ہو تو پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، مد لازم اور مد عارض۔ پھر مد لازم اور مد عارض میں بھی الگ ایک ایک قسم بنتی ہے، ایک مد لازم ہوتی ہے، پھر مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ تو مد لازم اور مد لین لازم کی تعریف کو ذہن میں رکھ لیں، تاکہ پھر مد عارض بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مد لازم اور مد لین لازم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں، اور اگر حروف لین کے بعد جو ہے وہ آ جائے، سکون اصلی آ جائے حروف لین کے بعد، تو اس کو مد لین لازم کہتے ہیں۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں بنی تھیں، اس کو بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج مد عارض و مد لین عارض کی تعریف اور اس کی مقدار پڑھیں گے، کہ کتنا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، عارض سے عارضی یا عارضی سے عارض۔ مد حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، جیسے رب العالمین، رب العالمین۔ اب اگر یہاں پر جو ہے وہ وقف کریں تو وقف کرنے کی وجہ سے جو نون ہے، نون پر عارضی سکون آ جائے، وقف کی صورت میں جو سکون آتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین، رب العالمین، تو یہاں پر جو نون ہوگا وہ ساکن ہوگا سکون عارضی کے ساتھ، اور اس سے پہلے حروف مدہ میں سے یا مدہ موجود ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگی۔ اور اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں، جیسے قریشن، قریشن، تو وقف کریں گے تو قریش، قریش، ٹھیک ہے۔ تو وقف کرنے کی صورت میں یہ بھی مد ہو جائے گی، مد لین عارض۔ ان کی مقدار کے حوالے سے کہتے ہیں مد عارض و مد لین عارض کی مقدار، مد عارض اور مد لین عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کا مطلب ہوتا ہے 3 الف، اور توسط کا مطلب ہوتا ہے 2.5 الف، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے اس سے کم، تو یہ تینوں کر سکتے ہیں۔ لیکن اولا کیا ہے؟ اولا مد عارض میں طول اولا ہے، یعنی 3 الف کے مقدار پر کھینچنا مد عارض کے اندر یہ بہتر ہے، اولا ہے، یہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر توسط ہے، اس کے بعد قصر، یعنی یہ ایک تسلسل ہے۔ سب سے اولا بہتر یہ ہے کہ طول کیا جائے، ورنہ توسط کیا جائے، اس کے بعد قصر کی جائے۔ جبکہ مد لین عارض میں قصر اولا ہے، مد لین عارض ہے کا مد عارض، دوسرا مد لین عارض، تو مد لین عارض میں قصر اولا ہے، یعنی کم کھینچنا چاہیے، پھر توسط، اس کے بعد طول کا درجہ ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں طول کی مقدار 3 الف، توسط کی مقدار 2 الف۔ پیچھے امام شاطبی کے حوالے سے لکھا تھا توسط کی مقدار 2.5 الف ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اس مد عارض اور مد لین عارض کے اندر توسط کی مقدار 2 الف ہے، اور قصر کی مقدار حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا، یہ قصر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نقشے سے مد کی اقسام بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا
کہ مدات کا نقشہ، بنیادی طور پر مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ حروف مدہ کو مد اصلی کہا جاتا ہے، جس کی مقدار ایک الف ہوتا ہے، اور مد فرعی یعنی اگر کوئی سبب آ جائے، دو سبب ہیں، سکون اور حمزہ۔ سکون اور حمزہ آ جائے تو دو قسمیں بننے گی، مد متصل، مد منفصل۔ اور اگر سکون آ جائے، حمزہ آ جائے گا تو متصل و منفصل، اگر سکون آ جائے سبب تو عارض اور مد لازم ہوگا۔ حمزہ اور سکون کے اعتبار سے مد کی اقسام: حمزہ والی مد، مد متصل، مد منفصل۔ سکون والی مدات: سکون عارضی، سکون اصلی۔ سکون اصلی ہو تو مد لازم، مد لین لازم۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں بنتی تھی، کلمی، حرفی اور مخفف مثقل کے اعتبار سے چار اقسام، اس کی تعریفات پیچھے گزری۔ اور پھر تھی جو ہے وہ سکون عارضی کے اعتبار سے جو ہم نے ابھی پڑھی، مد عارض، مد لین عارض، ٹھیک ہے، ان کی مقدار کا بھی پڑھا ہم نے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور نقشے کے اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے گا، اور اس کی جو یہ سوالات ہیں، سوالات ہیں سبق نمبر 19 کی، تو یہ بھی ہر کل کے اس کے سوالات کے جوابات لکھ کر مجھے سینڈ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔